دنیا میں لوگ خوبصورتی، دولت اور اونچے خاندان سے عزت ڈھونڈتے ہیں، مگر آزادی اور غلامی کے اس دور میں ایک ایسی ہستی آئی جس نے رنگ، نسل اور دولت کے سارے پیمانوں کو توڑ کر عزت کا ایک نیا معیار قائم کر دیا۔ ایک ایسی ہستی جن کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنت رسول بنی، ایک ایسی آواز جس کے بغیر مدینہ کی صبح ادھوری تھی۔ تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے لکھا گیا وہ نام جس کی گونج آج بھی ہر مسجد کے مینار سے سنائی دیتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غلامی کی تاریک زنجیروں سے لے کر عرش الہی کو ہلا دینے والی اذان تک کا سفر کیسا تھا، کیونکہ ان پر جلتی ریت پر ظلم ڈھایا گیا اور ان کے صبر نے کیسے کفر کو ہرا دیا۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خوبصورت بیان میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ مکہ کا ایک نہایت ظالم اور سرکش کافر تھا۔ حضرت بلال کا جسم کالا تھا، کردار بالکل صاف تھا اور دل میں سچائی کی تلاش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کی فضاؤں میں نئے دین یعنی اسلام کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ جب حضرت بلال نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور توحید کے بارے میں سنا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ مگر یہ خبر زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ جب امیہ کو پتہ چلا کہ اس کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اب شروع ہوتا ہے تاریخ کا وہ بدترین امتحان جسے سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال پر ظلم کی انتہا کر دی۔ مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں جب ریگستان کی ریت آگ کی طرح جلتی تھی، حضرت بلال کو ننگا کر کے اس جلتی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ ان کے سینے پر ایک بھاری اور گرم پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ انہیں گھسیٹا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ کافر کہتے، بلال، محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کی پوجا کرو، اس کی تعریف کرو، ورنہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ مگر دوستو، اس جلتی ریت پر، اس بھاری پتھر کے نیچے جسم سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ سوکھ چکے تھے، پر ان ہونٹوں سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ تھک جاتا، مارنے والے تھک جاتے، مگر بلال کے ایمان کی طاقت کم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ ان سے دیکھا نہ گیا
انہوں نے امیہ کو ایک بھاری رقم دے کر حضرت بلال کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ساتھ رہے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور پھر فرمایا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اذان دو۔ سبحان اللہ، ایک حبشی غلام جسے مکہ کے لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے، اسے اسلام نے وہ مقام دیا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایک ایسی سوز اور درد تھا کہ جب وہ اذان دیتے تو پورا مدینہ رو پڑتا۔ لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوڑے چلے آتے۔ ان کی اذان سے مدینہ کی فضاؤں میں روحانیت بکھرتی تھی۔ پھر وہ عظیم دن آیا جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ سارے کافر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس عظیم موقع پر جب کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے سردار کو نہیں بلکہ اپنے پیارے بلال کو بلایا اور فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ جو بلال کبھی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، آج وہ پورے مکہ کے سامنے سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، تو کافر کے کلیجے کانپ اٹھے اور اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ مگر زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال جب بھی اذان دینے کھڑے ہوتے، جیسے ہی وہ کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا گلا رند جاتا، ہچکی بندھ جاتی اور وہ رو پڑتے۔ وہ اذان پوری نہیں کر پاتے تھے۔ مدینہ کی گلیاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ غم اس قدر بڑھا کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور سیریا شام کی طرف چلے گئے۔ سالوں تک انہوں نے اذان نہیں دی۔ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، بلال یہ کیسی بے رخی ہے، تم ہم سے ملنے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روتے ہوئے اٹھے اور فوراً مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگوں کا بھیڑ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمائش کی، ضد کی اور کہا، بلال ہمیں اپنے نانا کا دور کا وہ اذان سناؤ۔ ان بچوں کی ضد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال نہ سکے۔ جب صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ روتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے کہ شاید اللہ کے رسول واپس آ گئے ہیں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سیریا میں ہوا۔ انہوں نے سکھایا کہ رنگ، نسل یا آزاد اور غلام ہونا معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے یہاں عزت صرف ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ ایک غلام کو جلتی ریت پر رکھا گیا تھا، وہ اپنے ایمان کی بدولت عرش کا تارا بن گیا۔ امید ہے حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سبق آموز داستان آپ کے دلوں کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔